من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. سلام. وسلم ابتداء ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلے گفتگو اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو گیا. اس لیے ساری تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے. جو اس دنیا سے گزر جائے وہ کامیاب ہے، اور جو اس دنیا میں الجھ جائے وہ ناکامیاب ہے. قرآن مجید نے اس دنیا پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے. سورہ اعلیٰ نے ارشاد فرمایا: بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. یہ تمہارا عجیب مزاج ہے، انسانوں سے ڈرا ہے. یہ تمہارا عجیب مزاج ہے کہ آخرت خیر بھی ہے، آخرت باقی رہنے والی بھی ہے، اس کے باوجود تم آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہو. سورہ عنکبوت میں آواز دی: وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. یہ تمہاری دنیا سوائے لہو و لعب کے اور کھیل تماشے کے کچھ نہیں ہے، اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے. سورہ حدید میں آواز دی: اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ دنیا ہے کیا؟ بچہ کمال کی آئے وہ بتائے، میں نے پوری آیت نہیں پڑھی. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا. بھائی یاد رکھو، اے دنیا میں رہنے والوں، یاد رکھو کہ تمہاری یہ دنیا کی زندگی ہے کیا. اب 4-5 لفظوں میں قرآن مجید نے پوری دنیا کی زندگی کا نقشہ کھینچ دیا. یہ دنیا کی زندگی لعب کھیل ہے، لعب دھن ہے. اب دھن سے بہتر ترجمہ میرے پاس کو سمجھا. لعب کھیل ہے، لعب دھن ہے، زینت ہے، تفاخر بینکم آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد. اور یہ دنیا کی زندگی سوائے مال کی خواہش کے اور اولاد کی خواہش کے ہے کیا؟ کچھ نہیں. اچھا بھائی، تو اب جاؤ آرام سے سننا. قرآن نے تفصیل کیا قائم کی؟ کھیل ہے، دھن ہے، زینت ہے، فخر ہے، کثرت مال ہے، کثرت اولاد ہے. ترتیب میں دیکھیں: کھیل، دھن، زینت، فخر، کثرت. جب زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو انسان بچہ ہے، جب بچہ ہے تو کھیلے گا. کیا کمال ہے خدا کے ساتھ کہ قرآن نفسیات انسان کے کتنا قریب ہو کے گفتگو کرتا ہے.
بھائی جب بچہ ہے تو کھیلے گا، تو پہلے رکھا کہ دنیا کھیلے، اور اب وہ بچپنے کے نکل کر نوجوانی میں آیا تو اب کھیلنے کی دھن کوئی اور دھن، اب دھن سوال ہو گئی، تو کہا کہ کھیل ہے دھن ہے دیکھے. اور اب جب وہ نوجوانی کے جوانی میں آیا تو اب اچھی سوائی چاہیے، اچھا مکان چاہیے، اچھا لباس چاہیے، اچھی شریر کی زندگی چاہیے، جینا ہے. اس تصویر کے ساتھ قرآن مجید نے انسانی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے. اے لوگ انما الحیات الدنیا لعب ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. بھائی کھیل کا زمانہ گزر گیا، دھن کا زمانہ گزر گیا، اب زینت کا زمانہ آیا، اچھی سواری، اچھا لباس، اچھی شریر کی زندگی، اچھا مکان. اور جب یہ زمانہ گزرا اور پریکٹیکل لائف میں آئے تو اچھی نوکری، ہمارے پاس ایسی نوکری ہے، ہمارے پاس ایسا مکان ہے، ہمارے پاس ایسی سواری ہے. تفاخر بینکم، تفاخر بینکم. اور اب بوڑھے ہو گئے تو بڑا اطمینان ہے کہ جو مال کمایا تھا وہ بینک میں ہے. یہ بڑھاپا ہے، یہ بدترین بڑھاپا ہے جس کا قرآن نے نقشہ دیکھا کہ آپ بوڑھے ہو گئے تو بڑا اطمینان ہے کہ ہم نے جو مال کمایا ہے وہ بینک میں محفوظ ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے جو اولاد چھوڑی ماشاء اللہ جوان ہو گئی. تکاثر فی الاموال والاولاد، بھائی مال اور اولاد پہ فخر کرنا بڑھاپے میں یہ ہے دنیا داری. سمجھ رہے ہو یہ ہے تمہاری دنیا کا نقشہ. اگر اللہ نے ہدایت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ہمارا وہ جو حج کرے، ہمارا وہ قرآن جو حج کرے، وہ یہی سمجھ رہے گا کہ جمع کرنے والے اور ہیں اور حج کرنے والی خدیجہ اور ہیں. تم نے آئینہ خریدا تو چہرہ دیکھنے کے لیے. بھائی آئینہ خریدنے دیکھو، آئی کا ایک جملہ ہے اور اس جملے میں تشریح کر رہا ہوں، جملہ بھی میں نے تمہارے سامنے نہیں بیان کیا. تم نے ایک آئینہ خریدا اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے، لیکن جب آئینہ خرید رہے تھے تو اس نے چہرہ نہیں دیکھا، اس کی شان دیکھی، کہاں کا بنا ہوا ہے، سائز کیا ہے، کوالٹی کیا ہے، بھائی اچھا ہے یا نہیں ہے. اور جب خرید کے لیے اب نگاہ ہے آئینے پر، جب خرید رہے تھے نگاہ ہے آئینے پر، اور جب خرید کے گھر میں لے آئے تو نگاہ ہے چہرے پر. تو جب خرید رہے تھے تو آئینہ مقصد تھا، جب گھر میں لے آئے تو آئینہ مقصد نہیں رہا، وسیلہ بن گیا. تو اگر دنیا کو مقصد کر لو گے تو ڈھنگ نہیں ہو، اگر وسیلہ کر لو گے تو جنتی ہو. ٹھیک ہے نا. میرے علی نے یہی کہا تھا کہ دنیا آئینہ ہے. میں نے جملہ بات بیان کیا، کشی بیان کر دی. میرے علی نے یہی کہا کہ دنیا آئینہ ہے. میں توجہات میں بھول رہے یہ اس لیے ہے کہ تم دنیا کو مقصد سمجھتے ہو. دنیا میں مسئلے ہیں، دنیا میں پرابلم ہے، دنیا میں مشاکل ہے، دنیا میں مسائل ہے، دنیا میں آرام ہے، اور بڑے بڑے تیس مارکا اٹھے کہ ہم دنیا کے مسئلے کو حل کر دیں گے، ہم دنیا کے مسئلے کو حل کر دیں گے. عجیب بات ہے. نے کہا بہت بڑا نفسیات ہے. اب میں اگر سیمینار ہوتا تو میں تفصیل بات کرتا، حسین کی مجھے اسے بہت تیزی کے ساتھ میں آگے دوں گا. کہنے لگا کہ دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ شخص کے مسائل ہیں، جنسیات کے مسائل ہیں. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ماں کہنے والا وہ دیکھا جائے دنیا کے سارے مسائل پیٹ کے مسائل ہیں. اگر روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو دیکھا تم نے انسانوں کو کہ ایک ایک آپ سے دیکھ رہے ہیں. امریکہ کے بڑے مشہور مملکت دیش آنے کی جگہ کہ سارا مسئلہ دنیا میں محبت اور نفرت کا ہے. اگر محبت اور نفرتیں صحیح کنٹرول ہو جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو مجھے اعتراض نہیں ہے، انسان حیوان ہے، جس کا مسئلہ ہے
انسان کے پاس پیٹ ہے اس کے روزی کا مسئلہ ہے. انسان کو جذبہ دیا ہے محبت کا، اس کے محبت کا مسئلہ ہے. انسان کو اللہ نے جذبہ دیا ہے محبت کا، اس کے نفرت کا مسئلہ ہے. بس بات تو اتنی ہے، اللہ نے نہ محبت کرنے سے منع کیا نہ نفرت کرنے سے منع کیا. بھائی اگر محبت سے منع کیا ہوتا تو الا اللہ نہ ہوتا، اور اگر نفرت سے منع کیا ہوتا تو لا الہ نہ ہوتا. دیکھو اس طریقے سے بات سنو. اگر نفرت سے منع کیا ہوتا تو لا الہ نہ ہوتا، اگر محبت سے منع کیا ہوتا تو الا اللہ نہ ہوتا. بھائی عزیز مرحلے سے نکل آیا ہوں. اللہ سیلابوں کے آگے بند نہیں ماننا چاہتا. بھائی جذبہ ہے محبت کا محبت کرو، جذبہ ہے نفرت کا نفرت کرو، لیکن محبت اور نفرت اپنی مرضی سے نہ کرو. جس سے ہم کہیں کہ نفرت کرو اسے نفرت کرو، جس سے ہم کہیں کہ محبت کرو اسے محبت کرو. پڑھ رہی ہے ایسا نہیں. اب انسان دیکھو موضوع کو تمام بدلنا ہے. اب انسانی دنیا کا جیسا بھی ہو، لیکن اس سے کوئی انسان نہیں کر سکتا کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا. زبانی صحیح، اس لیے پوچھا تمہیں اللہ سے محبت ہے، کہنے کا کہ نہیں نفرت ہے. جھوٹا صحیح، انگلش صحیح، لیکن کہے گا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. ٹھیک ہے نا. اور اب قرآن نے اصول دیا کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو ثبوت پیش کرو. بھائی بہت سمجھ رہے ایسا نہیں تمام ہو گئی. اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دے ابھی ساری انسانیت سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد کا اتباع کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اتباع کرو محمد کا. محبت اللہ سے اس کا اظہار اتباع محمد میں. بس توجہ ہے اس جگہ اب تو میں آیا ہوں اس مرحلے پر جس مرحلے پر اس بات پر ہو جانا ہے کہ محبت اللہ سے اتباع محمد کا. بھائی کیسا محمد بتاؤ. اور اگر یہ محمد سمجھ میں آ گیا نہیں رک جاؤ چھوڑنے کے لیے. اب اس کے بعد ایک جملہ سنتے جاؤ. کیا کہا؟ میرے محمد کے اتباع کرو. آئے ہے نا قرآن کی، میرے محمد کا اتباع کرو. فاتبعونی، یہ جو محمد نے بھیجا ہے میرا رسول، اس کا اتباع کرو. اور کہنے لگا قرآن میں ولا تتبعوا خطوات الشیطان. دیکھو شیطان کا اتباع کرنا. اب تو برابر کے جملے محمد کا اتباع کرو، شیطان کا اتباع نہ کرو. اب جو شیطان کی طرف جائے محمد کی طرف نہیں آئے گا، اور جو محمد کی طرف جائے شیطان کی طرف نہیں آئے گا. برابر کے اتباع ہے نا، برابر کے اتباع ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. خبردار شیطان کا اتباع نہ کرنا. وہ تمہیں گمراہ کر دے گا، وہ تمہیں راستے سے بھٹکا دے گا، وہ تمہاری ساری ہدایت کا پھر الگ کر دے گا، وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا اگر تم شیطان کی طرف گئے. کس سے کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں خبردار شیطان سے بچے رہنا. رکے رہو مقام محمد کو لے کے بھاگے ہونا ہے. اے ایمان لانے والوں شیطان سے بچے رہنا. بھائی بہت خطرناک ہے شیطان. اب آپ کا جملہ سنو. آدم کے گھر میں گھس گیا، اگر نہ گھسا ہوتا تو قابل گمراہ کیسے ہوتا؟ بہت خطرناک ہے شیطان. آدم کے گھر میں گھس گیا، اگر نہ گھسا ہوتا تو آدم کا سگا بیٹا گمراہ کیسے ہو جاتا؟ بہت خطرناک ہے شیطان. نوح کے گھر میں گھس گیا، اگر نہ گھسا ہوتا تو بیوی کیسے گمراہ ہوتی، بیٹا کیسے گمراہ ہوتا؟ سمجھ رہے؟ بہت خطرناک ہے. بھائی رکے رہو، خدا کے سمجھ رہو. شیطان ہے نا خطرناک. تو آدم کے گھر میں مل گیا، نوح کے گھر میں اندر مل گیا. اگر ابراہیم بیٹے کو جمع کرنے لے جا رہے تھے تو 3 مرتبہ نعوذ باللہ ابراہیم کو بیٹھانے کی کوشش کی. 3 مرتبہ شیطان آیا، اسی کی علامت ہے وہ بن گیا. سمجھ رہے ہو؟ اچھا تو ابراہیم تو نہیں ہے، انہوں نے شیطان نے کوئی روٹی دے دیا. جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم
बहकाने के लिए आ रहे हैं। तो आया इब्राहिम की रोजा के पास, दरवाजा खटखट आया। जैसे ही इब्राहिम की रोजा ने दरवाजा खोला, साथ तुम्हारे एक शावल की आंखें खत्म हो गई। क्या हुआ? साथ तुम्हारे बेटे को सुबह करने ले जा रहे हैं। अच्छा, माँ तो माँ है, माँ तो फिर माँ है, घबरा गए, कहा मेरे इस्माइल को सुबह करने ले जा रहे हैं। कहा हाँ, उनकी आंखें खत्म हो गई है, सच्चा दे जो भी तुम लड़ रहा हो, मैं तो उर्दू में मुहावरा तर्जुमा कर रहा हूँ। अच्छा तुझे अब मैं क्या करूँ? जब माँ है ना, अब मैं क्या करूँ? कभी करना चाहे लो, रोकोगे शहर को, क्या तू रोजा तो ईद है, क्या टीवी में जा रहा हो, लेकिन पहचाना कैसे? कहा नदी की आगे से इल्जाम लगाता है, दीदी को घर से निकलने का देता है। देखो, खुदा की कसम मेरा मिशन है कि मैं अपने नबी का महान तुम्हें बतलाऊं, ताकि तुम्हारे जो मेरे मानूस सुनने वाले, मैं इन मानूस सुनने वालों के वसीले से अपने नामानूस दोस्तों तक मकान मोहम्मद को पहचानना चाह रहा हूँ। भाई अगर कलमा सिर्फ जबान से आकर रुपया मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो फायदा क्या है? कलमे को हर से नीचे भी तो करो, ठीक है ना? तो मैं तो क्या करूँ कि मेरे नबी का मकान खुलकर सामने आ जाए। अच्छा भाई, इब्लीस को देखा तुमने इब्लीस को देखा आदम के घर में बोलते हो, या तुम बताई भी उसकी इतना बड़ा दज्जाल है, आदम के घर में बोल गया, अब भूख के गुमराह किया, नूह के घर में बोल गया, भूख के गुमराह किया, इब्राहिम के दरवाजे तक आ गया। भाई ये है सारे अंबिया। और अब मेरा नबी अपनी बेटी के साथ, अपने दामाद के साथ, अपने नवाजों के साथ शहादत के अंदर बैठा हुआ है, भाई इब्लीस तो इब्लीस है, जिब्रील की हिम्मत नहीं लगता हो यार। अच्छा मैं बहुत समझ रहे, तो इब्लीस की कुव्वत को समझ रहे हो ना? मैं इब्लीस के फजाइल भी बयान कर रहा हूँ। हालांकि अब वो जमाना आ गया है, कुछ दिनों के बाद इब्लीस के फजाइल भी सुनोगे। अजीब उनका जमाना है, तो मैं इब्लीस के फजाइल नहीं बयान कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि कितनी खतरनाक है इब्लीस, कितना खतरनाक बुजुर्ग है इब्लीस। क्या कहा कुरान ने? वो करो, कुरान ने क्या कहा? इब्लीस की पैरवी न करना, वो तुम्हें गुमराह कर देगा। ये किससे कहा है? या लगी ना मुसलमानों से, मोमिनों से क्या कहा अल्लाह ने? इब्लीस की पैरवी न करना, बच करना इब्लीस से। अच्छा, सारे मोमिनों से, सारे मुसलमानों से कहा है ना? तो मुसलमान क्या रुबिया सोसाइटी में रहते हैं? क्या नाजनाबाद में नहीं रहते? क्या सोसाइटी में नहीं रहते हैं? क्या न्यू कराची में नहीं है? नॉर्थ कराची में मुसलमान तो हर जगह है, ठीक है ना? इससे रुबिया सोसाइटी का इंसान भी कर आया है इब्लीस से, पूरे शहर का मुसलमान कराया हुआ है कि किसको कहाँ जाके बुरा कर दे। अच्छा मैं समझ रहे हो बात को? जरा ये इब्लीस समझो तो फिर बात यही से आगे बढ़ जाए। अच्छा भाई, तो कराची का हर मुसलमान घबराया हुआ है, हुक्म खुदा का इब्लीस है बचो। तो अब मैं अपनी जगह कर रहा हूँ कि तुम गुमराह कर दे, तुम अपनी जगह कर रहे हो कि तुम गुमराह कर दे। तो क्या प्रॉब्लम कराची में कोटे में नहीं है? कोटे का मुसलमान भी घबराया हुआ है, ठीक है ना? अच्छा तो कराची कोटा मुसलमान घबराएंगे, लाहौर में समझ लेंगे, कहा नहीं वहां भी गुमराह कर सकता है, वहां भी गुमराह कर सकता है। अच्छा भाई, तो लाहौर वाला भी मुसलमानों को घबराया हुआ है। अच्छा तो मुसलमान वाले को बिल्कुल देंगे, कहा नहीं उन्हें भी गुमराह करेगा। अच्छा भाई, तो गुमराह भी पाकिस्तान में करेगा नहीं, जहाँ मुसलमान गुमराह करेगा, सऊदी अरब में भी गुमराह करेगा, हिमाचल में गुमराह करेगा, इराक में भी गुमराह करेगा, लिबिया में जहाँ मुसलमान है गुमराह करेगा। और जहाँ मुसलमान डरे हुए हैं कि कहीं गुमराह न कर दे, समझो रे, और सारी दुनिया के मुसलमान डरे हुए हैं कि कहीं हमें गुमराह न कर दे, कहीं हमारे पास आ जाए, कहीं हमारे पास आ जाए। भाई एक है कहाँ कहा जाएगा, एक है कहाँ कहा जाएगा, लेकिन सब घबराए हुए। तो मैं मुसलमान देखो कि इब्लीस को हाजिर नाजिर
नौजवान जो शेर पढ़ रहा था ना, सही पढ़ रहा था, इंग्लिश के बाद। अच्छा, मैंने कैसे कह दिया, कैसे कह रहा था, कुरान में पूरे कहत में आयत है, पूरी आयत बोलूंगा। और अल्लाह कहता है कि तुम इब्लीस और इब्लीस की औलाद को अपना वली समझते हो, मुझे छोड़कर, और इब्लीस लामलत नहीं है, वो भी शायद औलाद है। अच्छा भाई, तो अब इसी मकाम से मैं आगे बढ़ जाऊँ, अंदाजा के इस मकाम पे मुझे रुकना नहीं है, तो मेरे मोहम्मद का कोई हाजिर नाजिर मानने के लिए तैयार नहीं है, और इब्लीस को सब हाजिर नाजिर मानते हैं। ये ईमान में दोहरा नहीं आते था भाई, आए ना मोहम्मद, बेआईब मोहम्मद, बेआईब मोहम्मद। खुदा की कसम से जुमला मैंने कहा, अगर मैं कुरान से पढ़ूं तो तुम नहीं मानोगे, लेकिन कुरान में लाही मोहम्मद है। हदीस पढ़ूं बोली बेटा, बस एक जुमला सुनो तारीफ से, बेआईब मोहम्मद। फिर मैं वापस जाऊंगा कुरान की तरफ। मैं देखो, मेरा नबी बुत प्रश्न से भाषण में कहा है कि तुम्हारे जो बुत अंधे, नंगे, बूढ़े, बहरे, अपाहज, ये क्या रहा था? नहीं क्या रहा था ना, मुझे तो रुक जाओ। अब आज की बच्चों में बहुत करनी तो नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से बोल रहा हूँ उस तरीके से सुन लो, थोड़ा थोड़ा सुनूंगा। देखो, वो अरब बुत जो बुतों को खूब रखे थे, ठीक है ना, उन्होंने जानवर को खुदा मान लिया, दरख्तों से तराशे हुए बुतों को खुदा मान लिया, पत्थर से जो तराशे उन्हें खुदा मान लिया। और मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह तो इंसान है ना, और यही कह रहा है कि मैं खुदा हूँ, मैं खुदा का रसूल हूँ। तो जानवर को खुदा मानेंगे, इंसान को रसूल नहीं मानेंगे। है कौन सी सवाल है ना? और ये सवाल मैं दूसरे से इसलिए उठा रहा हूँ कि ये जो कहानी बाहर मेरे सामने नौजवान बैठे ना, इन तक कोई हिदायत खुद पहुँच जाए। अच्छा भाई, तो बुतों को पूजेंगे, पत्थर के बुत हों, लकड़ी के बुत हों, किसी और चीज के बुत हों, जानवरों को पूजेंगे, खरगोश के पुजारी वहाँ थे, बिच्छू के पुजारी थे, गोह के पुजारी थे अरब में, उस मक्के के समाज में। तो मेरा मोहम्मद क्या कहता है कि मुझे खुदा का रसूल मान लो। जानवर को खुदा मानेंगे, इंसान को रसूल नहीं मानेंगे। तो क्या पागल थे? जहाँ मेरे सुनने वाले सुन रहे हैं ना, उन्हें लोग होते कहा क्या अगर पागल थे? पागल बिल्कुल नहीं थे। अब मैं उनकी साइकोलॉजी से मैं बता दूं, अपनी यहाँ से बात आगे हो जाए। अरब के मुश्रिक पागल नहीं थे। अब मिजाज सुनो, बड़े तेज थे, बड़े जहीन थे। भाई ये पत्थर का बुत रखा हुआ है और उसका एक पुजारी है, और बुत के पुजारी होते हैं, उसका पुजारी है, और उसने इबादत करने वालों से, पूजा करने वालों से कहा कि इस बुत ने कल 2.5 मन हलवा मांगा है, तो बुत मना करेगा? बुत मना करेगा? बुत में तो जवानी नहीं है, मना कहा करेगा? तो बुत के नाम पर जितना चाहो मांग के खाते रहो, बुत के नाम पर जितना चाहो मांग के खाते रहो। तो बुत को खुदा मानेंगे, जबान वाले मोहम्मद को रसूल नहीं मानेंगे। तो मुशरिक का मिजाज ये है कि अगर 2 चीजें हो, एक नासिक और एक शामिक, तो नासिक को छोड़ दे, शामिक को कबूल करे। बात बताइए मेरे सुनने वालों का। अच्छा, तब यहाँ की तरफ और आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़ जाओ। उस मेरे नबी ने कहा, ये तुम्हारे कुछ अंधे देख नहीं सकते, ये तुम्हारे कुछ गूंगे बोल नहीं सकते, लंगड़े लूले न हाथ है न पाँव है, इन पर अगर जानवर पेशाब कर जाए तो ये उस पर तारीफ है, तारीफ देख रहा है। बाद लोग इसी दुनिया में मुसलमान हो गए कि इन बुतों पर जानवर पेशाब करके कह जाते हैं और ये बुत अपना दिफा नहीं कर सकते। तो अब मेरे नबी ने कहा, तुम्हारे बुत अंधे, तुम्हारे बुत लूले, तुम्हारे बुत लंगड़े, तुम्हारे बुत अपाहज, तुम्हारे बुत गूंगे, मेरा खुदा आगे, मेरा खुदा आगे, मेरा खुदा समी, मेरा खुदा बसीर, मेरा खुदा जिस चीज में चाहे कलाम पैदा कर दे। तो पहले बुतों की बुराइयां बयान की, फिर अपने खुदा की तारीफ बयान की, पहले नफरत का इजहार किया, फिर मोहब्बत का इजहार किया। मैं आ रहा हूँ उस मरहले तक जिस मरहले तक आज बात को पहुंचा के बच्चों को सामान कर देना है। रोके रहो। तो पैगंबर ने क्या किया? बुतों को बुलाया, यही तो हुआ, और अपने खुदा की तारीफ की। कोई बिगड़ा दिल होता तो आगे बढ़ के कहता कि मोहम्मद तुमने हमारे बुतों में 100 ऐप निकाल दिए, लाओ अपने खुदा को, तो 5 ऐप हम निकालेंगे। भाई नाक से घर लिखने वाले अरब, गैरत से मर लिखने वाले अरब, वो बहादुर अरब
میرا نبی ان کے خداؤں کو پورا کرا ہے کہ تمہارے سارے کچھ آئے نہیں آئے گا میرا خدا بھی ہے تو کوئی تو اسے کہتا کہ تم نے ہمارے بتوں میں نکال دیے اپنا خدا لاؤ تو سارا سوال ہم اسے نکال دیں گے تو کوئی نہ بولا اس لیے کہ اتنا بے عیب رسول لے جائے کہ پہلے عیب اس لیے کرا کرو خدا کے بعد لے جاؤ گے. دیکھو بہت تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا ہوں لیکن بات اب آئی اس محلے ٹھیک پر جس محلے ٹھیک پر بات پر ہو جانا ہے میں سمجھ آیا میرا محمد دے آئے تو نہیں ابلیس دوسرے انبیاء کے گھروں میں ہمت نہیں ہے کہ محمد کے گھر کے دروازے کھٹا جائے مجال نہیں ہے بھائی مجال نہیں ہے یہ مقام ختم نبوت ہے کچھ اور اب یہاں روکوں گا اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا میری محنت سوالت ہو گئی بس یہ خصوص اس مرحلے کا حکم نہیں ہے. دیکھو جتنے بھی نبی گزرے ہیں وہ بڑے سے بڑا نبی ہو بڑے سے بڑا سب سے بڑا میرے محمد کو چھوڑ کر ان سارے انبیاء کے لیے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے آدم آدم کو تو شواہی نکلا ابراہیم نوح موسیٰ عیسیٰ ہارون ایوب اسماعیل لیکن ان کے نام لیے پروردگار عالم نے اور نام لینے کے بعد کہنے لگا فاجتبینا ہو ان نبیوں کو ہم نے پیدا کیا پھر ہم نے انہیں منتخب کیا وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور ہم نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف.
بھائی بہت توجہ ہے، یہ اللہ بول رہا ہے، نشان سنتے رہو، جا کے ویریفائی کرنا. سورہ انعام 6 سورہ قرآن کا، آیت کا نشان 89. سارے نبیوں کے نام وہی دیکھ لینا. فاجتبیناہ وہدیناہ الی صراط مستقیم. ہم نے سارے نبیوں کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. میں رکے رہو، میں کہوں تو بہت بڑا گستاخی کا جملہ ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی صراط مستقیم کی طرف ہیں، پر نہیں طرف. الا الف لام یہ الا صراط مستقیم کی طرف. اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام سارے انبیاء میں سب سے بڑے نبی ہیں، شیخ الانبیاء کہلاتے ہیں، انبیاء کے سردار، میرے نبی کو چھوڑ کر. ان کے لیے سورہ نحل میں آواز کی ہے پروردگار نے، اور یہ آیتیں ہدیہ کر دوں، اپنے بات کو میں مکمل کر دوں. ان ابراہیم کانا امتن قانتن للہ حنیفا لم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ابراہیم اکیلا تھا، مگر ہم کہتے ہیں کہ پوری امت تھا. آیت ہے قرآن کی، ان ابراہیم کانا امتن قانتن للہ. ابراہیم اللہ پہ بھروسہ رکھتا تھا، حنیفاً ابراہیم مسلمان تھا. ولم یکن من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھا. یہ نوجوان دوست میرا بولا کہ مشرک نہیں تھا. اچھا پہلے کیا کہا اللہ نے؟ مسلمان تھا. دو جملے گئے، مسلمان تھا مشرک نہیں تھا. دو جملے ہو اس آیت میں. اچھا میں صراط مستقیم کی طرف بات نہیں جاتا، یہاں ایک مسئلہ اور حل ہو جائے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن نے کہا دوسری آیت، وما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم یہودی نہیں تھا، ابراہیم عیسائی نہیں تھا، ابراہیم مسلمان تھا، ابراہیم مشرک نہیں. مسلمان ہے مشرک نہیں ہے. دو آیتیں ہو گئی کہ ابراہیم مسلمان ہے مشرک نہیں ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. ابراہیم کا جملہ بھی قرآن میں، میں مسلمان ہوں مشرک نہیں ہوں. ٹھیک، 3 مقامات سن لیا آپ نے، 3 مقامات. ابراہیم مسلمان ہے مشرک نہیں ہے، ابراہیم مسلمان ہے مشرک نہیں ہے، ابراہیم خود کہتے ہیں میں مسلمان ہوں مشرک نہیں ہوں. اچھا بھائی، تو جب کوئی فارم تم فل اپ کرو اور ریلیجن کے کھانے میں، مذہب کے کھانے میں تم لکھو گے مسلمان، لکھو گے نا، تو بریکٹ میں یہ بھی لکھو گے مشرک نہیں. بھائی ایک بڑا پریکٹیکل سوال کیا میں نے اپنے نوجوان دوستوں سے کہ بھائی تم لکھو گے نا مسلمان، کسی نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے، چلے گا مسلمان. بھائی تم ہو کیا مسلمان؟ یہ تو نہیں کہو گے کہ میں مسلمان ہوں مشرک نہیں. بھائی جب مسلمان ہو تو مشرک نہیں ہو، اور جب مشرک ہو تو مسلمان نہیں ہو. یہ دونوں جملے کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ابراہیم مسلمان ہے ابراہیم مشرک نہیں ہے؟ تو قرآن نے بتا دیا کہ تنہا دوست سے دوستی کا اعلان کافی نہیں ہے، جب تک اس کے دشمن سے بیداری کا اعلان نہ کرو. پہنچ رہی ہے بات میرے مطلب سننے والوں کو پہنچ رہی ہے؟ اگر پہنچ رہی ہے تو پھر وہاں پہ چلو. حنیفاً مسلمان ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ہم نے ابراہیم کو پیدا کیا، ہم نے ابراہیم کو نبوت کے لیے منتخب کیا، اور ہم نے ابراہیم کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. بس رک جاؤ خدا کی قسم، یہ ہے میرے محمد کا مقام جو اب تمہارے سامنے پیش کروں گا. اب مجھے دنیا تو کہنے دو. آدم صراط مستقیم کی طرف، نوح صراط مستقیم کی طرف، ابراہیم صراط مستقیم کی طرف، موسیٰ صراط مستقیم کی طرف، عیسیٰ صراط مستقیم کی طرف. اور اب میرا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. بس تقریر تمام ہوگی. دیکھو تم نے ہزاروں مرتبہ سورہ یاسین پڑھی ہوگی نا، تلاوت کی ہوگی. اب جب ترجمہ مجھ سے سنتے رہو، اور شاید جو ترجمے تم پڑھو گے اس سے اختلاف ہوگا، لیکن میں اپنے ترجمے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. قبول کرتا ہوں. یہاں سے سید السردار والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سارے رسولوں میں
صرف تو صراط مستقیم پر ہے. محمد ہے صراط مستقیم پر. اب مجھے جملہ کہنے دو. آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی صراط مستقیم کی طرف, اور اکیلا ایک نبی صراط مستقیم پر. اعلیٰ صراط مستقیم. حبیب تو سارے رسولوں میں تو صراط مستقیم پر ہے. تو اب اسے ذہن میں رکھنا, محمد صراط مستقیم پر. صحیح ہو گئی بات. اچھا آپ کوئی اور ڈھونڈیں جو صراط مستقیم پر ہو. کوئی اور ڈھونڈے, شاید قرآن میں کہیں کو مل جائے. تو بڑی طویل آیت ہے سورہ نحل میں, اور پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا. ضرب اللہ مثلا رجلین احدهما افقه لا يقدر على شيء وهو كل لا مولاه اينما يوجهه لا يعد بخير هل يستطيع هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. محمد کے علاوہ ایک اور ہے جو عادل بھی ہے, صراط مستقیم پر بھی ہے. سورہ یاسین میں تو کھل کے کہہ دیا محمد تو صراط مستقیم پر ہے, لیکن سورہ نحل میں کھل کے نہیں بتایا. تاکہ ایک اور ہے جو صراط مستقیم پر ہے. اچھا تو جہاں قرآن مبہم ہو جائے, جہاں قرآن مجمل ہو جائے, میرے محمد کا فریضہ ہے تو اس کی تشریح کرے. میرے محمد کا فریضہ ہے تو اس کی تشریح کرے. اور گزشتہ سال اسی امام بارگاہ میں جس آیت کو میں نے سرنا میں کرام بنایا تھا وہ آیت یہی تھی نا, وما انزلنا آیت الکتاب الا لتبین لهم. یہ قرآن نازل اس لیے ہوا ہے کہ حبیب تو بیان کرے گا, تو شرح کرے گا. تو یا رسول اللہ یہ دوسرا کون ہے, جو صراط مستقیم پر ہے. تو اب میں نہیں پوچھ رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکلے, پیغمبر سے آمنا سامنا ہو گیا, سلام کیا پیغمبر کو اور کہا یا رسول اللہ, جاؤ حدیث کی کتابوں میں روایت دیکھو, یا رسول اللہ قرآن میں اگر کوئی بات سمجھ میں آئے تو آپ ہی سے پوچھتے ہیں نا. کہاں پوچھو, کیا پوچھتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے. ٹھیک سوال کھول لیا تم نے. اچھا دیکھو ادھر سے ہاتھ اٹھا تو میں نے منہ سے دیکھا, اب پھر تم سے بات کروں گا. دیکھو اتفاق ہے, اب کوئی اگر آیا تو میں دیکھوں گا نہیں. یہ سائیکولوجی ہے بھائی. اگر کوئی ادھر سے آ جائے گا میں دیکھوں گا, ادھر سے کوئی آ جائے گا دیکھوں گا, پھر تم سے بات کروں گا, ہے نا. اس دن یہی ہوا, اسے یہی ہوا. جیسے ہی اتنے مسعود سے پوچھا کہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے, اس نے علی کے گھر کا دروازہ کھلا, علی نکلے. سمجھو علی نکلے, اتنے مسعود نے دیکھا, پھر پوچھا یا رسول اللہ وہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے. رسول نے مسکرا کے کہا ایک بھی رہے ہو اور پوچھ رہے ہو. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو رہی ہے. تو ہم دو ہیں صراط مستقیم پر. دیکھو قرآن ہے کافی ہے اور اس نے کہا کہ صراط مستقیم پر دو ہیں, باقی سارے صراط مستقیم کی طرف ہیں. محمد ہے صراط مستقیم پر, علی ہے صراط مستقیم پر. اب پچھلی آیت دہراؤں گا جسے اسی اشرے میں کئی مرتبہ تمہاری خدمت سے پیش کر چکا ہوں اور تقریر کو تمام کروں گا. جب کہا کہ نکل جا, تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا, نکل جا, نکل کچھ بھی نہ نکل جا جانے سے, ہم نے تجھے دھتکار دیا. تو کہنے لگا یہ آیت بار بار میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے, لا اذن لہم صراطک المستقیم, مالک اب میں جا رہا ہوں اور صراط مستقیم پر بیٹھ کر بیٹھاؤں گا. سنیما ہاؤس میں نہیں بیٹھائے گا, شراب خانوں میں نہیں بیٹھائے گا, اس لیے کے بعد جاتے ہی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. بس آخری جملہ سنو بھائی, کہاں بیٹھائے گا؟ صراط مستقیم پر.
اور صراط مستقیم پر وہ ہے یا محمد ہے یا علی ہے. اب سمجھ میں آیا شیطان کا کیا کرے گا؟ یا محمد کی رسالت میں شک دلوائے گا یا علی کی ولایت سے انکار کروا دے گا. بس کو میرے اس پیغام کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے. یہ دنیا گزرگاہ ہے, رکنے کی جگہ نہیں ہے. یہ مسلسل ایک سفر ہے جو تمہیں آخرت تک کرنا ہے اور اسی کا نام ہے صراط مستقیم. یہاں اگر مقصد بنا کے رکے تو دنیا میں الجھ کے رہ جاؤ گے, اور اگر اسے دارالامتحان سمجھ کے رکے تو آخرت میں کامیابی یقینی ہے. دنیا دارالعذاب ہے, دنیا دارالجزا ہے, دنیا سراگاہ ہے, دنیا رزمگاہ ہے, جس کی ساری تقریب کا ہو رہا. اور اسلام دنیا دارالامتحان ہے. اس میں رہو, ایسے رہو جیسے امتحان کے ہال میں رہتے ہو. جب پرچہ لکھتے ہو نا تو جیسے وہاں رہتے ہو ویسے رہو. اس لیے کہ اگر تم نے اسے امتحان کا سمجھا تو نتیجہ اچھا ہوگا, اور اگر تم نے اسے مقصد سمجھ لیا تو نتیجہ بلا ہو جائے گا. بس میری تقریر تمام ہو گئی. اب مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اپنے موضوع کا حق ادا کیا یا نہیں کیا, لیکن بات پر روک رہا ہوں. حسین چھوٹے سے رسول کے پوتے بیٹھے, چھوٹا سا واقعہ, اور یہ واقعہ تمہارے سننے کے قابل ہے. بڑی عجیب روایت ہے جو حسین پر کتاب لکھنے والوں نے لکھی ہے کہ حسین چھوٹا سا بچہ ہے, بہت چھوٹا بچہ, اور رسول کی گود میں بیٹھا ہے, نانا کی گود میں ہے. ایک مرتبہ نانا نے, بھائی نانا کو تو پہچانتے ہو, کائنات کا سب سے بڑا انسان, نانا نے اپنے نواسے سے پوچھا کہ بیٹے حسین یہ بتاؤ کہ یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے نا. کہا کہ ہاں نانا امتحان گاہ. چھوٹا بچہ بول رہا ہے, چھوٹا بچہ امتحان گاہ ہے. کہا یہ بتاؤ انسان کا سب سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ چھوٹے سے بچے سے سوال ہے, اور کس کا سوال ہے؟ محمد رسول اللہ کا. کس سے؟ حسین سے. تمہاری نگاہ میں انسان کا سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ کہا نانا میری نگاہ میں سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ اللہ کسی کو اولاد دے اور وہ اولاد جوان ہو اور وہ اس کے سامنے قتل ہو جائے, مر جائے, گزر جائے. ہے نا عجیب واقعہ؟ عجیب واقعہ, عجیب واقعہ. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, تقریر کو میں اس مرحلے پر روک دوں گا. نانا میری نگاہ میں سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ اللہ کسی کو بیٹا دے, وہ بیٹا جوان ہو اور باپ کی نگاہوں کے سامنے دنیا سے گزر جائے. ایک مرتبہ رسول نے پوچھا حسین اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے تو تم صبر کیسے کرو گے؟ حسین اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے تو تم کیسے صبر کرو گے؟ ایک مرتبہ بچے نے سر اٹھایا, کہا نانا یہ پوچھیے کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو جائے تو میں شکر کیسے کروں گا؟ دیکھو عاشور کی رات آ گئی اور خدا کی قسم ہم حق کے زہرا ادا نہ کر سکے. بھائی سنو, اب تو میرے پاس وقت گنجائش نہیں اور سینے میں دم نہیں, تو بھی جملے مسائل سے کہوں گا, لیکن ایک جملہ تو سن لو. ابھی میرے دوست محمد واصف صاحب شکریہ ادا کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, کہ فلاں صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے مجلسیں پڑھی, میرا نام لے کے انہوں نے کہا. اشرف صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے سلام پڑھا, فائد صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے شور پڑھا. بس ٹھیک ہے نا, تو اپنے سب کے لیے تو نہیں کہتا, بھائی تمہارا شکریہ کہ تم نے مجلسوں میں شرکت کی, کیا حق شکریہ؟ بھائی انہیں کیا حق ہے شکریہ ادا کرنے کا؟ شکریہ تو وہ ادا کرے گی کتنے کیا شکریہ تو وہ ادا کرے گی جس نے چکی حسین کو پالا تھا کہ میرے بیٹے بہنوں نے آ جاؤ. بس میرے دوستوں میرے عزیزوں, تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. ایک مرتبہ
जवान बेटा आया, अली अकबर बाबा मुझे जंग की इजाजत है? सुनोगे? सुनोगे? जुमला सुनो, जुमला सुनो, खुदा के संग जुमला सुनो। हुसैन कुर्सी पर बैठे हुए थे। अकबर आए, कहा बाबा मुझे जंग की इजाजत है, पर नजर मिल रहा था ये लाकदम है बतनफत सौदा। हुसैन ने जवाब में सर से पांव तक अली अकबर को देखा और एक ठंडी सांस ली और कहने लगे कि अकबर अकबर काश तुम्हारे पास तुम जैसा कोई बेटा होता और वो तुमसे मरने की इजाजत मांगता तो मैं देखता कि किस चीज से देते हो। अल्लाह तुमने गिरिया किया और अब जब गिरिया हो गया तो मर्जी तमाम हो गई, लेकिन जी चाहता है कि आज दूसरी रात है, थोड़ा सा मैं शहजादे का तस्करा तफसील के साथ दूंगा। अकबर काश तुम्हारे पास कोई जवान बेटा होता और वो तुमसे मरने की इजाजत मांगता तो मैं देखता कि किस देश से देते हो। जवाब दे दिया हुसैन ने। अकबर पलटे और पलटने के बाद सोचने लगे कि बाबा ने इजाजत ली, अब इजाजत मिले तो कैसे मिले। एक ख्याल आ गया अकबर के जहन में और आने के बाद हुसैन कुर्सी पर बैठे हुए। एक मतलब अपना सर हुसैन के कदमों पर रख दिया। हुसैन घबरा के खड़े हो गए। बेटा तेरा चेहरा मेरे नाना का चेहरा है, बेटा वारिंदा ये न करना, जा बेटे मैंने तुझे इजाजत दी। जा बेटे मैंने तुझे इजाजत दी, लेकिन अकबर ठहरो जरा मैं तुम्हें आरास्ता कर दूं। देखो मैंने गुज़श्ता साल तुम्हें एक छोटा सा वाक़या हदिया किया था और मैं चाह रहा हूँ कि उस छोटे से वाक़े को मुत्तसिल करके जरा आगे बढ़ जाऊँ। देखो जब जनाबे खदीजतुल कुबरा का इस दुनिया से इंतकाल हुआ तो फातिमा ज़हरा की उम्र 5 साल की थी और बेटी माँ के पास बैठी हुई थी, सैयदा खदीजा के पास बैठी हुई थी। जनाब खदीजा ने वो वसीयतें की, उनमें एक वसीयत ये थी कि बेटी जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो अपने बाप के लिए कहना रसूल अल्लाह से कि मेरी वसीयत है कि वो अबा जो ईद के दिन रसूल इस्तेमाल करते हैं वो मेरे कफन में इस्तेमाल करें। फातिमा ज़हरा ने ये वसीयत पैगंबर तक पहुंचाई। खदीजा का इंतकाल हुआ, पैगंबर ने गुस्ल दिया, कफन बनाया और अपनी वो आबा निकलवाई जो ईद के दिन पहना करते थे वसीयत को पूरा करने के लिए। आराम से सुन रहे हो ना, बस जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। कहा कि इतना मेरी आबा लाओ, ईद के दिन वाली आबा, खदीजा को कफन दूंगा, इसलिए मैं चुप आए और कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम कहा है और कहा है कि खदीजा का हम पर बड़ा एहसान है, हमारे दिल पर बड़ा एहसान है, तो ये आबा आपकी किसी और दिन काम आएगी, ये कफन हमारी तरफ से कबूल करें। रसूल ने वो आबा रखवा दी, वो आबा हुसैन के पास थी। जब अकबर ने कहा कि बाबा मुझे इजाजत है, कहने के सहमत ना बाबा तो लगा। अल्लाह रसूल का मामा अकबर के सर पर रखा, रसूल के आबा अकबर के दोस्त पे डाली, रसूल की तलवार अकबर के बगल में हमारे की और अकबर को सवार कराया घोड़े पर। ठीक है ना। जब अकबर चले हैं तो हुसैन इब्न अली ने अपनी रीश के मुताबिक अपनी हथेली करी। ये वाकया तारीख इस्लाम में तोड़ी मतबा हुआ है। जब अली खंदक के मैदान में जा रहे थे तो रसूल ने अपनी रीश के मुताबिक हथेली पे ले ली थी और जब अकबर मैदान में गए तो हुसैन ने हथेली पर अपनी दाढ़ी रखी और कहने लगे अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाई कौम फक़द फरज़ अलैहि गुलामुन अंतउल्लाह खल्क़न व खुल्क़न व मंतक़न व रसूली। मालिक तू गवाह रहना, अब उसे भेज रहा हूँ जो रफ्तार में, गुफ्तार में, किरदार में, शक्ल सूरत में तेरे रसूल से बता दे। बस तुम गिरिया कर चुके, लेकिन जुमला तो सुनो। अकबर चले और अब मकसद लिखता है कि अकबर जा रहे हैं और हुसैन उनके पीछे जा रहे हैं। जब तक अकबर का घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा,
حسین کمر کھانے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے رہے اور ادھر اکبر کے گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، پورے شہر نے بھی دوڑنا شروع کیا. آواز دیا اکبر جب تک سامنے آیا اپنا چہرہ دکھا کرنا. بس تم نے گریا کیا. اکبر گئے، اکبر نے جنگ کی، 900 سپاہی مارے. اکبر واپس آئے، 2 جملے فقط 2 جملے. اکبر واپس آئے. اچھا بھائی سننا خدا کے ساتھ یہ جملے سنو تو میں اجازت دے دوں. جنگ کی، بوڑھا شیر جنگ کو دیکھ رہا تھا، باپ دیکھ رہا تھا جنگ کو. آئے پلٹ کے گھوڑے سے اترے، باپ کو سلام کیا، کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا کہ ہاں بیٹے میں نے تیری جنگ دیکھی. کہا بابا میں کیسا لڑا؟ کہا بیٹے کیا پوچھتا ہے؟ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے خندق میں حضرے کا کام لڑ رہے ہو، جیسے غزوہ بھوٹا میں جانے کا یاد لڑ رہے ہو. کہا بابا میری یہ پہلی جنگ تھی نا؟ کہا کہ ہاں بیٹے. کہا بابا انعام مانگو؟ کہا بیٹے کا. کہا ایک اور ناری بھی لگی ہے. اکبر پھر بچا اور ایک مرتبہ عجیب و غریب بننے پھرے. 2 جملے سنتے جاؤ. اکبر پھر بچا، ایک مرتبہ فوجوں میں حملہ کیا، فوجوں نے گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد پھر سارے خان کی آواز دی ارے یہ حسین کا بیٹا ہے، اسے کنہا نہ مارو، گھیر کے مارو. اب تو فوجیں آئی ہیں تو کہیں سے تیر چلی، کہیں سے تلوار چلے، کہیں سے نیزا آیا، کہیں سے پتھر آئے. میرے حسین کا بیٹا اکبر زخمی ہوتا گیا. ایک مطلب گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی بابا میرا آخری سلام ہو. آخری ٹکڑا سننا، آواز دی بابا میرا آخری سلام ہو. بس رک جاؤ، تم رو چکے. بابا میرا آخری سلام ہو. اب حسین کیسے جائیں گے تمہیں جملے میں بتاؤں گا، لیکن میرے حسین کی شان سن لو. بھائی رو چکے. اکبر کا تابوت بھی برآمد ہونے والا ہے، لیکن جملہ سنتے جاؤ. لوگ بھائی سنو، گریا کو روک لو. بس تم نے گریا کیا مجھے تمام ہو گئی. اب مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے. ایک جملہ سنتے جاؤ. لوگ کربلا کے واقعے کے بعد علی کی بہادری کو بھول رہے. حسین نے ایسی جنگ کی کہ لوگ خیبر و خندق کو بھول رہے تھے. سنو گے، جب کوئی میدان سے پکارتا تھا کہ فضل رسول میری مدد کو آئیے، تو حسین گھوڑے کو بھگاتے ہوئے جاتے تھے اور یزید کی فوج کے سپاہی رکابوں میں دوڑ کے کھڑے ہوتے تھے اور حسین کی شان کو دیکھا کرتے تھے. دائنا ہاتھ لگانے سڑک پہ، بائیں ہاتھ سے ناکا اٹھاتے تھے اور اٹھائے ہوئے خیمہ کاٹک لاتے تھے. اس شان سے حسین لا کے گئے ہیں. لیکن جب بیٹے نے پکارا ہے تو کبھی چڑھا کے گرے، کبھی ٹھوکرے کھائی، پکارتے ہوئے چلے یاری. اکبر اپنی آواز سنا دو. ایک مرتبہ جب کوئی چل رہا تو حسین نے کوہنیوں کے بچانا شروع کیا. یاری میرے بابا مدد کو آؤ، میرے بابا سب کی مدد کرتے ہو. اس بات حسین کی اپنے گھر کو ساتھ میں لے کر کربلا میں آئے حسین، امت کی بخشش کی خاطر گردن سے کٹوائے حسین. شکر کرو لیلا سے بولے ہدیہ یہ مقبول ہوا، چاند سے بیٹے کے لاش کو مقتل سے چپلائے حسین. انجمنے بولے ادا جناب شجرہ کی بارگاہ میں جناب علی اکبر کا پوشا دیکھی. مجلس شان غریباں کل بعد نماز مغربین اسی امام بازو منعقد ہوگی. اس مجلس سے علامہ قاری توحید کا خطاب فرمائیں گے.